الحمد لله الذي جل وعلا، والصلاة والسلام على شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى آله النجباء وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال الإمام البخاري رحمه الله الباري في آخر الكتاب: ونضع الموازين بالقسط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وصل وسلم عليه. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. سب سے پہلے میں ان تمام بچیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج ہمارے اس عظیم ادارے حقانیہ للبنات کے فاضلات ہے، اور یہاں پر تحصیل علم کے حوالے سے انہوں نے اپنا وقت، مال، جان خرچ کیا ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہے وہ والدین، وہ سرپرستان جنہوں نے اپنے اولاد کو تحصیل علم پر، دین پر لگایا ہے اور دین کے لیے وقف کیا ہے. ورنہ موجودہ فتنوں کے زمانے میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر کام کے لیے ٹائم ہے، لیکن دین کے لیے، عبادت کے لیے، سنت پر عمل کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتی. ہم بہانے بناتے ہیں مرض کی، مصروفیات کی. بہرحال سب مستحق تبریک ہے وہ والدین، خوش قسمت ہے جنہوں نے اپنے بچیوں کو مدارس میں بھیجا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی ہے، اور گھر میں ایک روشنی جلائی ہے. علم نور ہے. العلم نور، علم عزت ہے. العلم عزت، علم عزت ہے، علم روشنی ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر اس سے پورا گھر جو ہے وہ منور ہوتا ہے، معطر ہوتا ہے. کیونکہ ختم بخاری کا محفل ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے ابتدا میں ایک باب منعقد کرتے ہیں: باب قول اللہ تعالی عز وجل: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اور باب ہے باب بدء الوحی والی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا ابتدا کرتے ہیں وحی سے، اور شیخ الہند کا قول ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود ما هو المقصود، یا باب کا ما هو المقصود، وہ عظمت وحی کا بیان ہے، یا ابتدائی وحی کا بیان ہے، شروعی وحی یا ظہور وحی کا بیان ہے. بہرحال جو بھی توجیہ کیا جائے، لیکن اسی باب میں وحی کے ابتدا ہوتی ہے، اور پہلی آیات
جو نازل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیات بینات نازل ہوتی ہے۔ ان 5 آیتوں میں پہلے آیت میں حکم یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کریم اللہ کی احکامات اور فرامین کا مجموعہ ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے احکامات میں سب سے پہلا حکم نماز نہیں ہے، پہلا حکم جہاد نہیں ہے، پہلا حکم حج زکوٰۃ اور کسی قسم کا حکم نہیں ہے۔ اگر پہلا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہے وہ یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرأ کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے دلوں کی کدورتیں ختم ہوتی ہے۔ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، یہ لوہے دل کو ایسی زنگ لگتی ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتی ہے۔ اب لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو تو ریگمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق دلوں کا زنگ ختم ہوتی ہے قرآن کریم پڑھنے سے۔ سیقل ہوتی ہے، سیقل عربی میں سیقل کہتے ہیں، ریگمال ہوتی ہے ذکر اللہ سے اور کتاب پڑھنے سے، اللہ کا کلام پڑھنے سے دلوں کی کدورتیں ختم ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دل جو ہے یہ ایمان کا محل ہے۔ ایمان نہ دماغ میں ہوتا ہے، نہ پیروں میں ہوتا ہے، نہ ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے، اور دل جو ہے اس کو زنگ لگتی ہے۔ اب دل کو زنگ لگ جائے تو دل کی جو فعالیت ہے، ایکٹیویٹی ہے، وہ ایک دم متاثر ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب دل اگر آپ کا کمزور ہے اور آپ کے پورے جسم کو نورانیت سپلائی کرتا ہے، جس طرح ٹرانسفارمر ہے اور ٹرانسفارمر سے لائنز وہ گھروں کے میٹرز تک پہنچائی جاتی ہے، اسی طرح دل جو ہے یہ ٹرانسفارمر ہے جس سے پورے جسم کو نورانیت اور ایمانیت جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ آپ کے دماغ، آپ کے ہاتھ، آپ کے زبان، آپ کے جسم کا ہر حصہ وہ رئیس الاعضاء کا تابع ہے۔ تمام اعضاء کا جو سردار ہے، رئیس ہے، وہ دل ہے۔ اب دل کو زنگ لگ جائے، غیر فعال ہو جائے، تو پھر آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی زبان، وہ ایمان کی جو نورانیت ہے اور ان کی جو شعاع ہے اور ان کی جو لذات ہے، وہ لذت آپ عبادات میں، صدقات میں، خیرات میں، تعلیم میں، تعلم میں، نیک اعمال، حتیٰ کہ حج میں آپ کو پھر اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے پہلا حکم یہ دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن پڑھو۔ یہ اس کا شخصی اور ذاتی فائدہ ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدء الوحی کا باب منعقد کرتے ہیں، اس کا غرض یہ ہے کہ عظمت وحی کا بیان آپ ذات سے شروع کریں، شخصی زندگی سے شروع کریں کہ آپ کے دلوں کی کدورتیں قرآن پڑھنے سے ختم ہوگی، آپ کے گھروں کی بے برکتی ختم ہوگی قرآن پڑھنے سے۔ اگر گھر میں گانوں کے، فلموں کے، ڈراموں کے آوازیں ہیں اور قرآن کی آواز نہیں ہے تو یہ بدبختی ہے۔ پھر آپ یہ مت کہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ پھر محلوں تک پہنچ جائے، پھر ریاست اور ممالک تک پہنچ جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب قرآن سے آپ اعراض کریں گے تو آپ کی معیشت جو ہے وہ منجمد ہو جائے گی۔ دن کا معنی ہے تنگ کر دی جائے گی۔ تو قرآن اللہ کا کتاب ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ دائمی معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، یہ امت آخری امت ہے، یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس میں دنیا کی کوئی طاقت انفرادی اجتماعی سطح پر کوئی ایک ترمیم تحریف نہیں کر سکتی۔ اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ابتدا میں باب کیف کان بدء الوحی باب منعقد کرتے ہیں، وہاں پر ابتدائی وحی کا بھی بیان ہے، ظہور وحی کا بھی بیان ہے، لیکن عظمت وحی کا بیان ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت بیٹھ جائے اور پھر ایک قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ آخری باب منعقد کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، باب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وہاں پر وزن اعمال ہوگی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ نے خیر کا عمل کیا ہے، آپ نے بد عمل کیا ہے، وہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ وہاں میزان عدل ہوگی، وہاں پر آپ کا نیکیوں کا پلہ باری ہے یا برائیوں کا پلہ باری ہے۔ وہاں پر حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، وہ عدل اور انصاف کا ترازو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا شکر حدیث مولانا سید یوسف شاہ صاحب ہمارے بڑے ہیں، تو ادھر